یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نابینا لڑکی کی تحریر کردہ کتاب شاہ بابا، تحریر نائلہ اندلیب اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے تمام پارٹس حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج منصور کومل کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ایک چمک بھی دیکھ رہا تھا۔ غزالہ کہنے لگی، ہم کل آئیں گے۔ عفت کہنے لگی، غزالہ، کومل اب ہماری بیٹی ہے۔ یہ بات سن کر کومل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسے بھی ایسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ چلے گئے۔ سدرا بولی، کومل، تمہیں تمہارے صبر کا پھل دیکھو کتنا میٹھا ملا ہے۔ مہرین کہنے لگی، ہمارے خاندان میں دور دور تک کسی لڑکی کا سسرال اتنا امیر نہیں جتنا کومل کا ہے۔ پھر کومل کے گھر والے رسم کر کے آئے۔ کومل اب پہلے کی طرح خوش رہا کرتی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خوش رہا کرتی۔ اس کو یہ احساس ہی بہت خوش رکھتا تھا کہ اب اس کا بھی کوئی گھر ہوگا اور وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہنسی خوشی زندگی بسر کرے گی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں بھی بہت دلچسپی لینے لگی۔ مہرین کے ساتھ کچن کے کام بھی کرواتی۔ جب بھی انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو شیطان کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایسے ہی عزیر کے دوست بھی اسے بار بار یہ باور کراتے کہ تم ایک بلائنڈ لڑکی کے ساتھ شادی کرنے لگے ہو جو تمہارے لیے بہت مشکلات پیدا کر دے گی، مگر عزیر انہیں کہتا کہ مشکل کیوں ہوگی، وہ ایک لڑکی ہے اور خوبصورت لڑکی ہے۔ عزیر کے دوست اسے یہ احساس دلاتے کہ وہ اس طرح سے تمہارے کام نہیں کر سکے گی جیسے دوسری لڑکیاں کرتی ہیں۔ عزیر انہیں کہتا کہ کام کے لیے نوکرانیاں ہوتی ہیں، بیوی نہیں، اور بیوی وہ ہونی چاہیے جو مرد کی پسند ہو، وہ گوری ہو یا کالی ہو یا بلائنڈ ہو یا ڈیف ہو، وہ مرد ہی کیا جو اپنی شادی اپنی پسند سے نہ کرے۔ عزیر کے دوستوں نے اسے بہت روکا کہ وہ کومل سے شادی نہ کرے، مگر اس نے کسی کی بات نہ سنی، کیونکہ اس کو کومل سے عشق تھا، اور عشق بھی وہ جو اسے اللہ پاک کی طرف لے گیا ہے۔ عزیر کے ماں باپ اس کے فیصلے پر بہت خوش تھے، کیونکہ عزیر کے ماں باپ دیندار انسان ہیں، اور جو انسان دیندار ہو وہ اپنے بچوں سے بھی نیک کام ہی کرواتے ہیں، اس سے روکتے نہیں۔ کومل کی جب عزیر سے بات پکی ہوئی تو کومل کے سب رشتہ دار اس پر فخر کرنے لگے، جو کبھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کومل دیکھ سکتی ہوتی تو ہم اس کا رشتہ لے لیتے، یا پھر یہ کہا کرتے تھے کہ کومل کی شادی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ بات تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ کسے کیا دینا ہے اور کس وقت دینا ہے۔ انسان اللہ پاک کو مشورہ دینے والا یا اس کے فیصلے رد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شوکت بخاری اور عفت بیٹھی عزیر کی شادی کے باتیں کر رہے تھے۔ شوکت کہنے لگا، ہم کومل کا حق مہر خود ہی زیادہ لکھوا دیں گے، خواہ وہ لوگ ہمیں کہیں یا نہ کہیں۔ ویسے بھی جو مالدار انسان ہو اسے عورت کا حق مہر خود ہی اپنی حیثیت کے مطابق طے کرنا چاہیے، یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے، اور پھر کومل تو ویسے بھی بینائی سے محروم ہے، اس کا حق مہر ضرور زیادہ لکھ دینا چاہیے۔ اس کے ماں باپ کہیں یہ نہ کہیں کہ عزیر کا کیا پتہ کب اس کا ارادہ بدل جائے۔ عفت بولی، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کومل کا حق مہر ان کے کہنے سے پہلے ہی لکھ دیں گے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عزیر کبھی بھی کومل کو چھوڑ سکتا ہے، میرا اس خیال ہے عزیر ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں ماں ہوں، عزیر کا مجھے پتا ہے، وہ کومل کو بہت چاہتا ہے، وہ تب سے بدل گئے جب سے کومل اس کی منگنی ہوئی ہے۔ کومل جب ہمارے گھر آ گئی تو عزیر اور بھی اچھا انسان بن جائے گا۔ شوکت کہنے لگا، ہاں، عزیر کو نماز پڑھتے تو میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن کومل کچھ بھی ہے، ہم اس کو حق مہر میں ایک مکان ضرور دیں گے۔ پھر شادی کی تاریخ فکس ہو گئی۔ اب تو سب رشتہ دار کومل کی شادی کی تیاریوں میں زور و شور سے مصروف تھے۔ کومل سدرا سے کہنے لگی، تم نے شادی سے 2 دن پہلے ہمارے گھر آ جانا ہے۔ ہاں ہاں، آ جاؤں گی، میں نے تمہارے بھائی سے پوچھ لیا ہے، اب تم میرے بھائی عزیر سے پوچھ کر ہر کام کیا کرنا۔ کومل سدرا کی یہ بات سن کر بہت ہنسی۔ پھر غزالہ، کومل کی دونوں بھابھی سندس، کومل اور ثانیہ بازار چلی گئیں اور کومل کے لیے لہنگا پسند کرنے لگی، مگر کومل کو کوئی لہنگا پسند نہیں آیا۔ مہرین کومل سے پوچھنے لگی، کومل سرخ لوگی؟ کومل کہنے لگی، جی بھابھی۔ ثانیہ کہنے لگی، ہائے بھابھی، یہ آپ نے کیا پوچھ لیا؟ کومل کو سرخ رنگ اتنا پسند ہے اور اب تو اس کی شادی ہے۔ ثانیہ کومل مذاق کرنے لگی۔ سب بھابیاں بھی کومل کو مذاق کر رہی تھیں اور سب بہت خوش تھیں اور کومل بھی بہت ہنس رہی تھی۔ تو سدرا اور سندس کہنے لگی، کومل اتنا نہ ہنسو، تم دلہن اور نہ ہی پہلے کی طرح اتنی اونچا بولا کرو، دلہنیں ایسے نہیں کرتی۔ چلو جاؤ، مجھ سے خاموش نہیں رہا جاتا۔ کومل کی یہ بات سن کر غزالہ کا ہنس کر برا حال ہو گیا۔ غزالہ کہنے لگی، کومل، تم ہمیشہ ایسے ہی رہنا اور تم ایسے ہی اونچا بولتی اچھی لگتی ہو۔ ثانیہ کہنے لگی، ہم تو ماما کے کانوں میں آہستہ بات کرتی اچھی لگتی ہیں۔ ایسے ہی سب ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ مل کر کپڑے بھی پسند کروا رہے تھے۔ شاپنگ کر کے سب گھر آ گئے تو سیٹھ رجب اور منصور بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ منصور کہنے لگا، ہمیں کومل کو ثانیہ اور سندس کی نسبت زیادہ جہیز دینا چاہیے، اور مجھے تو کومل کی شادی کی کوئی امید نہیں تھی، اور اتنے اچھے گھر میں کومل جائے گی یہ تو ہماری سوچ سے ہی باہر تھا۔ مہرین کہنے لگی، آپ کو کومل کی شادی کی امید نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ بس اللہ پاک آپ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ آپ اپنی بلائنڈ بہن کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔
آپ تو کومل کے لاڈ پیار کے سوا کچھ سوچتے نہیں تھے کہ کومل کا دل بھی ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ منصور بولا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، تو میں جہیز کی بات کر رہا تھا۔ رجب کہنے لگا، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں لیں گے۔ ڈیڈی ہم کومل آپی کو بہت کچھ دیں گے۔ حسن بولا، گھر اور گاڑی سب کچھ۔ غزالہ حسن کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ منصور کہنے لگا، اس چلاکوں نے لہنگا بھی 3 لاکھ کا پسند کیا ہے۔ رجب اور غزالہ مسکرانے لگے۔ حسن کہنے لگا، ڈیڈی وہ بہت امیر لوگ ہیں، ہم کومل کو اتنا جہیز دیں گے کہ ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ کومل بہت اچھے گھر سے آئی ہے۔ ثنا کہنے لگی، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم کومل آپی کی ساس کو بھی سونے کا ایک سیٹ پہنائیں۔ غزالہ کہنے لگی، میری بھی یہی سوچ ہے۔ مہرین بولی، ہمیں کومل کے سسرال والوں کو دوسروں کی نسبت بہت زیادہ عزت دینی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے کومل کو بہت عزت سے قبول کیا ہے۔ کومل کے ماں باپ نے اسے جہیز میں ہر چیز دی، گھر، گاڑی، زیور اور بہت کچھ۔ آج گھر میں بہت گہما گہمی تھی۔ آج کومل کی مہندی تھی۔ کومل آج شاہ بابا کے پاس درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ اس کو شاہ بابا کی باقاعدہ آواز سنائی دی، میری شہزادی آپ خوش ہو؟ جی شاہ بابا، میں آپ کی دعا سے بہت خوش ہوں۔ یہ بتائیں مجھے سسرال جا کر کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ نہیں میری شہزادی، تمہیں اب کوئی مشکل نہیں ہوگی، بہت مشکلیں برداشت کی تم نے۔ شاہ بابا میں آپ کو اسی گھر میں ملا کروں گی۔ تو شاہ بابا نے کوئی جواب نہیں دی۔ کومل نے بات 3 بار پوچھی۔ شاہ بابا نے کہا نہیں۔ شاہ بابا کی نہ سن کر کومل رونے لگی۔ شاہ بابا آپ نے مجھے چھوڑنا نہیں، تم اب محسوس کرنا کہ میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ جب تمہیں کوئی پریشانی ہو تو تم سید عباس بابا کے پاس چلی جایا کرنا۔ انہیں کیسے میرا پتہ چلے گا؟ میری شہزادی دنیا دار لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میرے باپ کا نام یہ ہے۔ دیندار لوگ یہ سب کچھ خود جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تم سید عباس بابا کی مرید بن جانا، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شاہ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شاہ بابا نے غصے سے کومل کو کہا کہ اتنی تکرار نہ کیا کرو، تو کومل بے ہوش ہو گئی۔ شاہ بابا نے اس کو دعا دی اور کہا، جاؤ میری شہزادی، اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے۔ پھر درخت کی شاخیں بہت زور زور سے حرکت کرنے لگی تو کومل فوراً درخت کے پاس سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور درود پاک پڑھنے لگی۔ جب غزالہ نے دیکھا سدرا یہاں ہے تو اسے سمجھ آ گئی کہ کومل ضرور لان میں درخت کے پاس ہوگی۔ کومل کی خالہ نے غزالہ سے پوچھا، آپ ہی کومل کہاں ہے؟ غزالہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لان میں آئی تو دیکھا کہ کومل کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے اور وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ غزالہ تو یہ بات بچپن سے جانتی تھی۔ غزالہ نے کومل کو اپنے ساتھ لگا اور اندر لے آئی۔ سدرا بھی سمجھ گئی کہ کومل کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے، لیکن کومل کی خالہ پھپھو اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ خالہ کہنے لگی، کومل پریشان ہے کہ سسرال میں کیسے رہے گی؟ غزالہ کہنے لگی، ہاں اتنے نازوں سے پالا میں نے اپنی بیٹی کو۔ پھپھو کہنے لگی، بھابھی مجھے تو کومل کی ساس بہت اچھی لگی، وہ کومل کو بہت پیار سے رکھے گی۔ آہستہ آہستہ کومل کی حالت ٹھیک ہو گئی تو پھپھو کہنے لگی، دیکھا اب کومل کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے جب ہم نے کومل کے سسرال کی تعریف کی ہے۔ غزالہ کہنے لگی، سندس کومل کو تیار کر دو۔ اور پھر سندس اور سدرا مل کر کومل کو پالر لے گئے۔ جب کومل پالر سے مہندی لگوا کر آئی تو سب کومل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے پیلا شرارہ پہنا تھا اور اس نے اپنے بھانجوں بھتیجوں کو بھی پیلے کپڑے ہی پہنوائے تھے۔ اس کے بھائی منصور نے مہندی کا اسٹیج بھی پیلے رنگ کا تیار کروایا تھا۔ اسٹیج پر پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے گھڑے رکھے تھے۔ اسٹیج بہت خوبصورت سجا تھا۔ غزالہ آج بہت خوش تھی کومل کو دیکھ کر۔ اس کی خالہ اور پھپھو باہر اسٹیج کو پیلے رنگ میں سجا دیکھ کر حیران تھی کہ منصور اپنی بہن کی خوشیاں بہت لاڈ سے پوری کر رہا ہے۔ کومل کی مہندی کی تقریب باہر لان میں تھی۔ پورا لان پیلے پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا اور مہندی کا گانا چل رہا تھا۔ بہت خوشگوار ماحول تھا۔ غزالہ کہنے لگی، سندس اور مہرین جلدی کومل کو لے کر آؤ۔ اتنے میں اس کے سسرال والے بھی مہندی لگانے کے لیے آ گئے۔ عفت غزالہ کو کہنے لگی، آپی لڑکیوں کو کہو جلدی سے کومل کو لے کر آئیں۔ غزالہ کہنے لگی، لانے گئی ہیں۔ پھر کومل پر سرخ دوپٹہ کیے اس کے چاروں کونے بہن بھائیوں اور بھابھیوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ منصور کہنے لگا، سدرا آپ کومل کے ساتھ آ جاؤ۔ کومل آہستہ سے سدرا کو کہنے لگی، مجھے گرا مت دینا۔ کومل کی یہ بات سن کر سدرا ہنسنے لگی اور ثانیہ کہنے لگی، کومل تم آج دلہن ہو، پلیز تم 3 دن ذرا خاموش رہنا، دلہن بولتی ہو اچھی نہیں لگتی۔ اس پر بہنیں اور سہیلیاں بہت ہنسی۔ پھر اس کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ عفت کومل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سب سے پہلے کومل کی ماما اور ساسو ماں نے مہندی لگائی۔ کومل کے سب رشتہ دار اس کی ساس کو دیکھ کر بہت خوش اور حیران ہو رہے تھے۔ کومل کی خالہ کومل کی ممانی سے کہنے لگی، دیکھنا ساس کو کیسے مل کر خوش ہو رہی ہے کومل سے۔ پھر کومل کی ممانی کہنے لگی، میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں، ہم سب تو یہ کہا کرتے تھے کہ کومل کی شادی ہونا ناممکن بات ہے، اور اب ہم سب کومل کو یہ دیکھ کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کے نصیب بھی کومل جیسے کر دے۔ پھر سدرا نے کومل کو مہندی لگائی اور سب نے اس طرح باری باری اس کو مٹھائی کھلائی اور مہندی لگائی۔ جب ثانیہ نے مہندی لگائی تو اس نے کومل کے منہ کو مٹھائی زیادہ لگا دی۔ کومل نے ایسے ناک چڑھائی مگر بولی کچھ نہیں۔ ثانیہ اس کے کان میں کہنے لگی، آ جائیو میرے قابو میں،
آج کچھ نہیں بول سکتی تم؟ پیچھے کھڑی بہنیں اور بھابیاں ہنسنے لگیں۔ پھر اگلے دن کومل کی بارات آ گئی۔ کومل کو جب لا کر عزیر کے ساتھ بٹھایا گیا تو کومل کے آنے پر عزیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ عزیر کے دوست اس کا مذاق اڑا رہے تھے مگر عزیر بہت خوش تھا کومل کو دیکھ کر۔ کومل آج بالکل پری لگ رہی تھی۔ وہ گردن جھکا کر بیٹھی تھی اور غزالہ اس کو دلہن بنا دیکھ کر بہت خوش تھی۔ پھر بہنوں نے دودھ پلائی کی رسم کی۔ اس کی رخصتی ہو گئی۔ غزالہ کو ایسا لگا جیسے کہ اس کے وجود سے جان نکال کر لے جا رہا ہے۔ منصور نے اپنی سب سے لاڈلی بہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا۔ سیٹھ رجب نے اپنی بیٹی کو پیار دیا اور روتے ہوئے شوکت بخاری سے کہنے لگا، یہ میری سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے معاف کر دینا ہے، کیونکہ آج تک میں نے یا اس کی ماں نے اسے کبھی نہیں ڈانٹا۔ یہ سن کر شوکت بخاری نے سیٹھ رجب کو گلے لگا لیا۔ شوکت بخاری نے کہا کہ سیٹھ رجب اب تم فکر مت کرو، یہ میری بیٹی ہے اور یہ نئے گھر میں اب یہاں سے زیادہ راج کرے گی۔ پھر عزیر نے غزالہ کو بھی یہی کہا کہ آپ کومل کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ غزالہ نے روتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا اب یہ اللہ پاک کے بعد تمہارے حوالے ہے۔ کومل کی رخصتی کے بعد اس کے ماں باپ، بہنیں، بھائی اور بھابیاں کھڑی رو رہی تھیں۔ پھر مہرین اور ثنا غزالہ کو پکڑ کر اندر لے گئیں۔ مہرین کہنے لگی، اللہ پاک کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ کومل بھی اپنے گھر والی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کومل کتنی پریشان رہتی تھی، اب کومل کا بھی گھر ہے اور وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے گی۔ اب گھر میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ جب وہ بہو بن کر شوکت بخاری کے گھر آئی تو ان لوگوں نے اس کا بہت بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ جہاں جہاں سے کومل نے گزرنا تھا وہاں وہاں پھول بچھے ہوئے تھے۔ عزیر نے اپنا کمرہ ریڈ پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ جب عزیر اور کومل اپنے کمرے میں آئے تو عزیر کی بہن نے اس کا راستہ روک لیا اور کہنے لگی، آپ اس وقت تک اندر نہیں جائیں گے جب تک آپ نے اور بھابی نے مجھے نیک نہیں دینا۔ عفت ہنسنے لگی۔ پھر عزیر نے نیلم کو 10,000 دیا۔ پھر عفت نے کومل کو اس کے بیڈ پر بٹھایا۔ سدرا کومل کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کومل کو بتایا کہ یہ کمرہ ریڈ پھولوں سے سجا ہوا ہے۔ سرخ پھولوں اور سرخ لہنگے میں بیٹھی دلہن سجے ہوئے کمرے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عزیر نے کومل کو کنگن پہنائے جبکہ کومل بہت شرمائی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ عزیر بولا، اب تم کبھی یہ مت سوچنا کہ میں دیکھ نہیں سکتی، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دنیا دکھاؤں گا۔ کومل عزیر کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ تم اتنا بولتی ہو اور آج صرف جی اور اوکے کے سوا کچھ بول ہی نہیں رہی۔ تھوڑی دیر بعد تیز آندھی اور بارش آئی کہ کومل کے گھر میں جو شہتوت کا درخت تھا وہ گر گیا۔ اتنی آواز آئی تو غزالہ کہنے لگی، یا اللہ خیر۔ منصور سمجھ گیا تھا، اس نے فوری طور پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ بادل اس قدر زور سے گرج رہا تھا کہ غزالہ نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا تو درخت ایسے گرا ہوا تھا جیسے کسی نے جڑوں سے اکھاڑ دیا ہو۔ غزالہ کہنے لگی، واہ کومل، اس گھر سے سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی۔ کومل جہاں بھی رہے وہ گھر جنت بن جائے۔ کومل عزیر سے پوچھنے لگی، باہر بارش ہو رہی ہے؟ اس نے حیران ہو کے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مجھے پتہ چل گیا، آج آسمان بھی خوش ہے میری طرح۔ پھر اگلے روز بہت اچھے ہوٹل میں ولیمہ ہوا۔ کومل عزیر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ کومل اپنے گھر کے کاموں میں دلچسپی زیادہ لینے لگی۔ ادھر اس کا میک اپ بھی اس کے بغیر اداس تھا۔ غزالہ آج کومل کی گڑیاں نکال کر دیکھ رہی تھی اور اسے یاد کر رہی تھی۔ رجب کہنے لگا، ہم نے اور بھی 2 بیٹیوں کی شادی کی مگر تب ہم اتنے اداس نہیں ہوئے جتنا ہم کومل کی شادی کر کے اداس ہیں۔ اب تو اس گھر میں بالکل بھی رونق نہیں رہی کومل کے بغیر۔ غزالہ کہنے لگی، جی کومل باتیں بھی تو بہت کرتی تھی، مجھے آج وہ ناشتے کے وقت بھی بہت یاد آئی۔ پھر غزالہ کومل کے کمرے میں گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا کتا کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہے جیسے رو رہا ہو۔ غزالہ نے اسے یوں اداس دیکھ کر سب گھر والوں کو آواز دی۔ کتے کو روتے دیکھ کر مہرین نے کہا، کومل تمہیں اللہ پاک ہمیشہ خوش و خرم رکھے، تم اتنی اچھی ہو کہ تمہیں انسان تو یاد کر ہی رہے ہیں، جانور بھی تمہیں نہیں بھلا سکے۔ شوکت بخاری اپنی بہو سے بہت خوش تھا۔ وہ عفت سے کہنے لگا، جب سے ہمارے گھر کومل آئی ہے گھر میں بہت رونق ہو گئی ہے۔ عفت بولی، کومل کو آئے 2 ہفتے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے گھر کے ماحول کو سمجھ گئی، ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے۔ ابھی دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ کومل اور عزیر آ گئے۔ شوکت کومل کو کہنے لگا، بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ۔ کومل بڑے ادب سے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اپنے ساس و سر کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر عزیر کہنے لگا، بابا ہم کل مری جا رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، بیٹا شوق سے جاؤ لیکن کومل کو شام کو اس کے ماں باپ سے ملوا لاؤ۔ اور کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ عزیر کہنے لگا، وہ سدرا۔ ہاں سدرا کو بھی ملانا، وہ بھی بہت اچھی بیٹی ہے۔ کومل بہت خوش ہوئی سدرا کی تعریف سن کر۔ شام کو عزیر کومل کو اس کے ماں باپ کے گھر لے گیا۔ غزالہ نے بیٹی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ غزالہ نے اس کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ بھائی اور بھابھی سب اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ مہرین کہنے لگی، بڑی بڑی لگ رہی ہو کومل۔ تو منصور کہنے لگا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے ہی بڑی لگ رہی ہے، ہماری چڑیل تو واقعی بڑی ہو گئی۔ پھر کومل کا کتا بھاگا ہوا آیا اور کومل کے پاؤں پر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ عزیر کہنے لگا، منصور بھائی کومل کو تو جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ سب کومل سے مذاق کر رہے تھے۔ کومل کے ماں باپ اسے خوش دیکھ کر بہت مطمئن تھے۔ اتنے میں سدرا بھی آ گئی۔ وہ کومل کو عزیر کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ سدرا کومل سے پوچھتی ہے، میڈم کیسی لگ رہی ہے شادی والی زندگی؟
بہت ہی اچھی اور عمدہ۔ کومل کی یہ بات سن کر ثانیہ نے کہا، واہ کومل، میں تیرے صدقے جاؤں۔ کومل نے ہنس کر کہا، اچھا پھر جاؤ صدقے۔ کومل کی بھانجی وانیہ اپنی ماں کو کہنے لگی، ماں خالہ ماں کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ کومل نے بھانجی اور محمد کو پیار کیا، پھر عزیر سے کہنے لگی، پھر عزیر کہنے لگا، کومل چلیں۔ عزیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کومل کا باپ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ پھر گھر آ کر عزیر پوچھنے لگا، کومل اور تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ جہاں مجھے آپ لے کر جائیں گے۔ تمہیں لے کر جانا ہے، اس کے علاوہ اور کون ہے؟ عزیر سمجھ رہا تھا کہ کومل مجھے UK کا کہے گی۔ میرا دل کر رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ عزیر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، تو کومل تم واقعی خاص لڑکی ہو اور میں خوش قسمت ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ ہم مری سے ہو ہیں، پھر عمرہ کرنے جائیں گے۔ عزیر کومل کو مری لے کر گیا۔ عزیر نے کومل کو مری میں اپنی آنکھوں سے پہاڑ اور سبزہ دکھایا۔ کومل ہر چیز کو ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے وہ خود سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ جس ہوٹل میں عزیر اور کومل رکے وہ بہت ہی خوبصورت جگہ پر تھا۔ کومل کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر چیزوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کو پھولوں کی خوشبو آئی، پھر پرندوں کی آوازیں آئیں۔ وہ اس ماحول میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر عزیر بھی اس کے پاس آ گیا اور سب کچھ بتانے لگا۔ اس کھڑکی کے بالکل سامنے بہت خوبصورت پہاڑ ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے جو آنکھوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف رنگوں کے پھول بھی کھلے ہوئے ہیں۔ پھر اچانک آواز آئی تو کومل نے پوچھا، یہ آواز کیسی تھی؟ یہ بندر کی آواز تھی، اس نے درخت سے نیچے چھلانگ لگائی ہے۔ یہ بات سن کر کومل کو بہت ہنسی آئی۔ پھر عزیر نے کومل کو بہت گھمایا پھرایا۔ کومل زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوئی تھی جتنی وہ عزیر کے ساتھ خوش تھی۔ پھر کومل کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ دونوں واپس لاہور آ گئے۔ عفت اور شوکت بخاری کو جب یہ پتا چلا کہ ان کے گھر ایک مہمان آنے والا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور کومل کا گھر میں اور بھی خیال رکھا جانے لگا۔ عفت تو ہر وقت یہ کہتی رہتی تھی کہ کومل یہ کھا لو، یہ نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ہر وقت یہ سوچتی کہ کومل کہیں پریشان تو نہیں۔ کومل کو بھی ماں بننے کا احساس زندگی کے اور نزدیک لے آیا تھا۔ کومل نے سب سے پہلے بات سدرا کو بتائی۔ سدرا جان کر اس قدر خوش ہوئی جیسے اللہ پاک نے اس کو بچہ دے دیا۔ پھر سدرا نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اس نے یہ بات غزالہ کو بھی بتائی۔ جب غزالہ نے سنا تو فوری طور پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بیٹی بھی دوسری لڑکیوں کی طرح خوش ہے۔ غزالہ کہنے لگی، کومل بدتمیز نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ سدرا اور مہرین ہنسنے لگی۔ کومل کہہ رہی تھی مجھے ماما سے شرم آتی ہے، بس مجھے تو اس نے عمرے کا بتایا کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں۔ غزالہ مہرین کو بتا رہی تھی، مہرین تمہارے ڈیڈی کومل کو خوش دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے کومل کی شادی کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا، اب وہ اتنا خوش رہتی ہے اور بس پہلے تو وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ ماما برا نہ مانیے گا، مہرین کہنے لگی، کومل کی شادی کا فیصلہ آپ نے یا ڈیڈی نے نہیں کیا، کومل نے اپنی منزل خود ہی اللہ کی مدد سے تلاش کی ہے۔ مجھے اس گھر میں آئے 5 سال ہو گئے، آپ نے اور ڈیڈی نے کبھی بھی کومل کی شادی کا نہیں سوچا تھا۔ غزالہ مہرین کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی۔ کومل عزیر سے کہنے لگی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اللہ پاک ہمیں بیٹا دے یا بیٹی؟ یہ کیسا پاگلوں جیسا سوال ہے؟ بیٹا ہو یا بیٹی، جو بھی ہوگا ہماری اولاد ہوگا۔ عزیر بولا، کل ہم عمرے پر جا رہے ہیں اور تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تمہارے ساتھ اللہ پاک مجھے بھی نیک کام کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ پھر عزیر اور کومل مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ دونوں ایک روحانی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ آئے تو عزیر پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ عزیر نے کومل کو بتایا کہ خانہ کعبہ آ گیا ہے اور یہ تمہارے بالکل سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ بہت روئی اور پہلی دعا یہ مانگی، مجھے اولاد جسمانی طور پر تندرست عطا کرنا۔ پھر دونوں نے عمرہ کیا۔ عزیر نے کومل کا ہاتھ پکڑ کر اس کو طواف کروایا۔ کومل یہ سب کچھ خواب میں دیکھا کرتی تھی جو اللہ پاک آج حقیقت میں کروا رہا تھا۔ عزیر اور کومل کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ مدینہ منورہ جانے سے پہلے کومل کہنے لگی، آپ میرا پھر خانہ کعبہ کو ہاتھ لگوا دیں ایک دفعہ۔ عزیر اسے دوبارہ خانہ کعبہ لے کر گیا تو کومل نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور رو رو کر اپنے شوہر کے لیے دعا مانگی۔ کومل دعا مانگ رہی تھی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیرے مقدس گھر کو نہیں دیکھ سکتی، تو میرے شوہر پر دونوں جہانوں میں رحمتیں کرنا جو مجھے تیرا گھر اپنی آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ اللہ پاک تو غفور ہے، میں تیری رضا پر ہمیشہ راضی رہی ہوں، تو نے مجھے بہت چاہنے والے شوہر سے نوازا ہے۔ میرے پاس نہ تو ایسی زبان ہے اور نہ ہی کوئی لفظ کہ میں تیری پاک ذات کا شکر ادا کر سکوں۔ کومل نے اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کی اور ان سب کے لیے بھی جو اس دنیا میں کومل کے کام آتے رہے ہیں۔ کومل رو رو کر یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک مجھے بہت نیک اولاد دینا۔ پھر عزیر اور کومل مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ جب دونوں مدینہ میں داخل ہوئے تو کومل کو خوشبو آئی۔ یہ خوشبو دنیا کی خوشبوؤں سے منفرد اور میٹھی تھی۔ اس نے عزیر سے پوچھا، آپ کو کوئی خوشبو آئی؟ ہاں بالکل آئی ہے، اور ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ دونوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پتہ ہے عزیر یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ عزیر کہنے لگا، سبحان اللہ۔ ارد گرد جتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی وہ سب
بلند آواز سے درود پاک پڑھنے لگے۔ پھر عزیر اور کومل نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عصر ادا کی، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ کومل بہت رو رہی تھی کہ اللہ، خانہ کعبہ کو تو میں نے ہاتھ لگا کر دیکھ لیا، مگر روضہ رسول کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ عزیر نے جب اپنی بیوی کو روتے دیکھا تو اس نے بہت کوشش کی کہ کومل کو روزے کی جالیوں کو ہاتھ لگوا دوں، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر عزیر نے نماز مغرب کے بعد کومل کو وضو خانے کے پاس بٹھا دیا اور بتایا کہ تمہارے بالکل سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے۔ کومل نے محسوس کر کے یہ دعا کی کہ یا اللہ، مجھے جسمانی طور پر تندرست اور نیک اولاد عطا کرنا۔ پھر کومل کو خوشبو آئی اور پھر کومل کو سکون سا مل گیا۔ اگلے دن دونوں کی واپسی تھی۔ عزیر کہنے لگا، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے۔ اس 40 سال کی زندگی ایک طرف، اس کے مقابلے میں 21 دن کی زندگی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ہم یہاں پھر آئیں گے۔ کومل بولی، انشاءاللہ ہم بار بار آئیں گے۔ پھر دونوں پاکستان آ گئے۔ عزیر جب سے عمرہ کر کے آیا تھا وہ بہت اچھا انسان بن گیا۔ اب تو وہ تہجد کی نماز بھی پابندی سے ادا کرتا تھا۔ کومل اپنے ماں باپ سے ملنے گئی اور بولی، ماما، مکے اور مدینے کا سفر سب سفروں سے الگ ہے۔ جب کومل سدرا کو ملی تو سدرا اس سے پوچھنے لگی، تم نے وہاں میرے لیے دعائیں کی؟ کومل کہنے لگی، میں نے تمہارے لیے دعا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مانگی تھی۔ پھر کومل کو عزیر لینے آ گیا۔ اس کے بعد عزیر کومل کو سید عباس بابا کے پاس لے گیا۔ جب عباس بابا نے کومل کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ کومل نے عباس بابا سے بیعت لی۔ کومل نے گھر آ کر عزیر سے پوچھا، آپ عباس بابا جی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، میں ایک بار ان کے پاس گیا تھا جب ہماری شادی ہونے والی تھی۔ یہ بات سن کر کومل بہت حیران ہوئی۔ کیوں؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ کومل کچھ نہیں بولی، بس چپ رہی۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عفت عزیر کو کہنے لگی، جاؤ کومل کی ماں اور بھابھی کو لے کر آؤ۔ کومل کہنے لگی، سدرا کو بھی لے کر آنا۔ عزیر ان سب کو لے آیا۔ کومل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ غزالہ بہت گھبرا گئی۔ وہ کومل کو اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر کنزا نے کومل کو بہت پیار سے سمجھایا۔ سدرا، کومل کی ماں اور بھابھی سب بہت پریشان تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا، آپ سب کو مبارک ہو، اللہ پاک نے کومل کو چاند سی بیٹی سے نوازا ہے۔ عزیر نے فوراً پوچھا، کومل تو ٹھیک ہے نا؟ جی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب بچی کے رونے کی آواز کومل نے سنی تو اس نے کہا، اے اللہ پاک، تیرا شکر ہے۔ ڈاکٹر بولی، کومل، تمہیں اللہ پاک نے بہت پیاری بیٹی دی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے بچی لا کر عزیر کو پکڑا دی۔ عزیر اپنی گڑیا سی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ غزالہ نے سب سے پہلے بچی کی آنکھیں دیکھی تو بچی ماشاءاللہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس پر غزالہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر سدرا نے بچی اپنی گود میں لے لی۔ سدرا تو بچی دیکھ کر اتنا خوش ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کومل کہنے لگی، مجھے بھی میری بیٹی پکڑا دو۔ مہرین نے بچی کو کومل کی گود میں ڈال دیا۔ کومل نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ غزالہ اور منصور کہنے لگے، بہت ہی پیاری بچی ہے۔ کومل نے پوچھا، ماما، اس کی آنکھیں تو ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھتی ہے؟ یہ پوچھ کر کومل رونے لگی۔ عفت اور غزالہ کومل کو پیار کرنے لگی۔ عزیر کہنے لگا، وہ تو تمہیں بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ پھر یہ بات کومل نے سدرا سے پوچھی۔ سدرا نے قسم اٹھا کر کومل کو بتایا کہ تم پریشان مت ہو، تمہاری بیٹی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے کومل کو بتایا کہ تمہاری بچی بالکل ٹھیک ہے۔ تب کومل کو یقین آیا۔ کومل اپنی پھول جیسی بچی کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بچی کی آنکھوں کو بھی ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ ثانیہ کہنے لگی، کومل، تم نے بچی کی آنکھ میں اپنی انگلی مار دینی ہے۔ ثانیہ کی اس بات پر سب بہت ہنسے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا، ماں اور بچی بالکل ٹھیک ہیں، آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں۔ جب کومل بچی کو لے کر گھر آئی تو مٹھائی تقسیم کی گئی۔ پھر شوکت بخاری نے پوتی کے کان میں اذان دی۔ عفت بولی، اس کو گھٹی کون دے گا؟ کومل نے کہا، یہ بھائی منصور دے گا۔ غزالہ کہنے لگی، یہ حق منصور کا ہی ہے۔ ہاں ہاں، میں اپنی بھانجی کو گھٹی دوں گا۔ کومل بھی ہمارے بچوں کو گھٹی دیتی رہی ہے۔ عفت کہنے لگی، جی پھر آپ دیں گھٹی۔ منصور نے بچی کو گھٹی دی۔ کومل نے آہستہ سے اپنی بھابھی سے پوچھا، بھابھی، یہ میری بیٹی ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ماں بن گئی۔ مہرین کے سن کر ہنسی اور کہنے لگی، تم واقعی ماں بن گئی ہو۔ کومل نے اپنی بیٹی کا نام معطر فاطمہ تجویز کیا۔ منصور کو بھی نام بہت پسند آیا۔ واہ کومل، نام تو بہت عمدہ رکھا ہے۔ کومل جب بھی معطر کو گود میں لیتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ دنیا بھر کی خوشیاں اس کے پاس ہیں۔ وہ اس کے کپڑے بدل رہی تھی کہ سدرا کی کال آئی۔ کومل کہنے لگی، بعد میں بات کریں گے، میری بیٹی رو رہی ہے۔ کومل، تمہاری زبان سے سن کر بہت اچھا لگا۔ سدرا نے کچھ دیر بعد پھر فون کیا، میڈم، اب میری بھانجی کیا کر رہی ہے؟ اب سو گئی ہے۔ اب کرو بات، کیسا لگ رہا ہے تمہیں جب سے معطر تمہاری زندگی میں آئی ہے؟ سدرا، سچ بتاؤں، مجھے شادی سے پہلے کی زندگی بالکل بے معنی اور فضول لگی ہے۔ زندگی تو مجھے اب ملی ہے۔ سدرا کومل کی باتیں سن کر بہت خوش ہو رہی تھی اور دل میں اللہ پاک کا شکر ادا بھی کر رہی تھی۔ پھر سدرا کا فون بند ہوا تو کومل عزیر سے باتیں کرنے لگی۔ عزیر کہنے لگا، ہم نابینا لوگوں کے لیے جو ادارہ بنا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کام کرنا شروع کر دے گا۔ کومل کہنے لگی، ہاں، یہ میری خواہش تھی جو پوری ہو جائے گی۔ اب معطر کو اپنی ماں کی پہچان ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔
कोमल मुअत्तर को झूला झुला रही थी और मुअत्तर कोमल को देखकर खुश थी। ये सब कुछ खड़ी इफ़्फ़त देख रही थी। इफ़्फ़त कहने लगी, कोमल, मुअत्तर से बात करो, वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। कोमल ने फौरन बेटी को सीने से लगा लिया। वो मासूम अपनी माँ की तरफ देखकर और भी मुस्कुराने लगी। कोमल की आंखों में पानी आ गया। मेरी जान, मामा को पता नहीं चलता जब तुम मुस्कुराती हो। मामा से नाराज ना होना। इफ़्फ़त कोमल की ममता देखकर कहने लगी, तुम तो परेशान हो गई। मैं तुम्हें हर बात बताती हूँ। बस 6 महीने और हैं, फिर मुअत्तर बातें करना शुरू कर देगी। फिर ये खुद ही तुम्हें हर बात बता दिया करेगी। अम्मा पता नहीं ये क्या सोचती होगी कि मेरी माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती नहीं। अरे भाई, अभी वो सिर्फ 6 माह की है, उसे क्या पता। तुम तो उसकी माँ हो ना, इसलिए ऐसा सोचती हो। अम्मा, जब मुअत्तर मेरी तरफ देखती है तो आप मुझे बता दिया करें। अब तुम रो रही हो ना, तो ये तुम्हारी तरफ बहुत गौर से देख रही है। फिर इफ़्फ़त मुअत्तर को बातें करवाने लगी। मुअत्तर हूँ हाँ इतनी ज़ोर से करती कि कोमल की ममता उसकी आवाज़ें सुनकर पागल हो जाती। इफ़्फ़त कहने लगी, कोमल, इसने जहाँ भी जाया करे वहाँ रौनक लगा देगी तुम्हारी तरह। अब तो कोमल को वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता कि कब सुबह हुई और कब शाम। उज़ैर कोमल को हर जगह अपने साथ लेकर जाता। मुअत्तर अब बहुत प्यारी बातें करने लगी थी। अपनी माँ को वो हर वक्त खुश रखती, अपनी मासूम शरारतों से। कोमल अपना जूता ढूंढ रही थी। मुअत्तर अपना खेल छोड़कर भागी आई और पूछने लगी, मामा, आप क्या ढूंढ रही हैं? मामा की जान, मेरा जूता नहीं मिल रहा। तो मुअत्तर ने एकदम बेड के नीचे से जूता निकालकर माँ के हाथ में पकड़ा दिया, बल्कि पहना भी दिया। कोमल खुश होकर कहने लगी, अब तो मेरी बेटी मेरा सहारा बन गई है। कोमल ने मुअत्तर का मुंह चूम लिया और कहने लगी, तुमसे मेरा वजूद और मेरा घर तुम्हारी खुशबू से मुअत्तर हो गया है। मुअत्तर ने अपनी माँ की आंखों को चूम लिया। न जाने क्या बात थी, जब से मुअत्तर ने होश संभाला था वो अपनी माँ की आंखों को बहुत चूमती थी। मुअत्तर जब भी ऐसा करती तो कोमल बहुत ज़्यादा खुश होती। उज़ैर मुअत्तर से बहुत कहता, जिस तरह अपनी मामा की आंखों पर प्यार करती हूँ मुझे भी करो। तो मुअत्तर गुस्से से कहती, नहीं डैडी। वो इनकार कर देती। मुअत्तर की बात सुनकर उज़ैर हंसता और फौरन उसे उसकी माँ की गोद से उठा लेता। अब कोमल को अल्लाह पाक ने बेटा भी अता कर दिया। मुअत्तर अपने भाई को देखकर बहुत खुश रहती। कोमल ने बेटे का नाम मोहम्मद शाह मीर बुखारी रखा था। अब कोमल और उज़ैर के पास अल्लाह के करम से सब कुछ था। कोमल समाजी कामों में बहुत आगे थी और उसका बहुत नाम था। कोमल ने नाबीना लोगों के लिए जो इदारा बनाया था उसमें बहुत अच्छी तरह काम हो रहा था। दोनों मियाँ बीवी बैठे बातें कर रहे थे। उज़ैर, मैं अल्लाह पाक के बाद आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की। अल्लाह पाक का शुक्र है कि नाबीना लोगों का इदारा बना जैसा मैं चाहती थी, कि जो नाबीना लोग पढ़ नहीं सकते और उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और जिनके माँ बाप उनके बारे में कुछ नहीं सोचते, उनके लिए काम किया जाए। जिन नाबीना लोगों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं, उनको उनके बहन भाई बोझ समझते हैं। इस तरह ये लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, मगर अब ऐसे लोग इस इदारे में बहुत खुश रहेंगे। मैं भी यही चाहती थी कि नाबीना लोगों के लिए कुछ करूं और मेरी ख्वाहिश अल्लाह पाक ने आपकी वजह से पूरी की। कोमल, तुम वाकई बहुत बोलती हो और तुम ये मेरा नहीं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारी नेक दुआ कबूल की और मुझ जैसे हैवान को भी इंसान बना दिया और मैं भी अच्छे काम करने लगा। कोमल ने प्यार से उज़ैर का हाथ पकड़ा। मैं जो कुछ भी हूँ आज आपकी वजह से हूँ। आप ना होते तो मैं कब की मर गई होती। मेरी दुआ है कि हर मर्द की सोच आप जैसी हो जाए, फिर कोई नाबीना लड़की बेसहारा ना रहे। अल्लाह पाक आपका साया मेरे और मेरे बच्चों के सर पर हमेशा सलामत रखे। उज़ैर मुस्कुराया। कोमल, शुक्र है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। अगर तुम मर जाती तो मैं इतनी प्यारी मुअत्तर और शामिर कहाँ से लाता। उज़ैर और कोमल अब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोमल अपने शौहर और बच्चों के साथ बहुत खुश है। अल्लाह पाक हर नाबीना लड़की के नसीब कोमल जैसे करे और कोमल जैसी जुर्रत हर लड़की में होनी चाहिए ताकि वो अपना हक ले सके और माँ बाप को भी नाबीना बच्चों का दूसरे बच्चों की तरह सोचना चाहिए। नाबीना लोग बस देख नहीं सकते, अलबत्ता उनके तमाम जज्बात आम लोगों की तरह ही होते हैं। अगर मायरा पढ़ी लिखी ना होती या उसका बाप उसे ना पढ़ाता तो वो आज क्या करती, और अगर कोमल की शादी ना होती तो वो भी आज यास्मीन की तरह बेड पर पड़ी पड़ी मर गई होती। लोग सोचें कि वो अपनी नाबीना बेटी के बारे में मायरा और कोमल की तरह सोचेंगे या फिर यास्मीन की जाहिल माँ रशीदा की तरह। क्या आप चाहेंगे कि आपकी नाबीना बेटी यास्मीन की तरह दुख उठाकर मरे या फिर कोमल की तरह इज्जत की ज़िंदगी गुजारे? आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है कि आप अपने माजूर बच्चों का दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा अच्छा सोचें, क्योंकि एक दिन आपने अल्लाह को जवाब देना है। मैं तमाम नाबीना लोगों से ये कहूँगी कि वो अपना रवैया बहुत अच्छा रखें ताकि हर कोई नाबीना लोगों की इज्जत करे। नाबीना को कभी भी अपना काम किसी पे नहीं छोड़ना चाहिए, अपना हर काम खुद करें। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को नहीं रोक लेना चाहिए, बल्कि नाबीना लोगों को चाहिए कि वो खुद को इतना अच्छा इंसान बनाएं कि लोग उन्हें मिलने की खुद ख्वाहिश करें। कुछ तालीम याफ्ता नाबीना अफराद के बारे में। लोगों की ये सोच गलत है कि जो नाबीना है वो कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मैं ये कहूँगी कि नाबीना लोग आम लोगों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं, बशर्ते कि उन्हें घर वालों की तरफ से तवज्जो मिली हो। मैं ये नहीं कहती कि नाबीना लोगों में कोई बुराई होती है, वो भी झूठ बोल सकते हैं, उनमें भी हसद हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि नाबीना इंसान को अल्लाह, रसूल
پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. جو دیکھ سکتے ہیں شاید انہیں اتنا یقین نہ ہو، کیونکہ میں خود نابینا ہوں اور یہ بات محسوس کی ہے کہ دیکھنے والے لوگوں کو ذرا سا بھی دکھ ملے تو وہ بہت جلد گھبرا جاتے ہیں. ایک نابینا انسان اللہ پاک سے شکوہ نہیں کرتا، حالانکہ ایک نابینا انسان کو ہر کام میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک نابینا انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے اس دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پیپر دینے ہو یا کوئی ایسا ہو جو لکھا کرے، اور عام طور پر کوئی ایسا نہیں ملتا. ان جیسی تمام مشکلات کے باوجود نابینا لوگ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے. وہ پڑھتے ہیں اور بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں بہت سے نابینا لوگوں کو جانتی ہوں. مثال کے طور پر گوجرا کے حافظ فاروق احمد نے ایم فل کیا ہے. فاروق احمد اب ایک کالج میں اسلامیت کے لیکچرر ہیں اور اب وہ پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہیں. پھر میری ایک نابینا دوست سائمہ گلزار ہے. اس کا تعلق فیصل آباد سے ہے. اس نے ڈبل ایم اے کیا ہے. سائمہ گلزار 70ویں اسکیل کی سرکاری ملازم بھی ہے. اس کے والد گلزار احمد نے سائمہ کے نابینا ہونے کی وجہ سے اس کی تعلیم پر اپنے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ توجہ دی. انہوں نے سائمہ کو نابینا سمجھ کر گھر کے کونے میں نہیں بٹھایا، بلکہ اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اپنی بیٹی پر بہت محنت کی. گلزار احمد سائمہ کو ہر جگہ خود لے کر جاتے تھے. ان کی یہ سوچ تھی کہ میری بیٹی پڑھ لکھ جائے اور معاشرے میں فخر سے جی سکے. میں گلزار احمد جیسے باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں، جس نے اپنی نابینا بیٹی کو دوسرے بچوں کی طرح سمجھا اور معاشرے کا ایک اہم فرد بنایا. مگر گلزار احمد جیسی سوچ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. اگر ایسی ہی سوچ سب کی ہو تو کوئی نابینا پریشان نہ ہو. اسی طرح اسلام آباد میں رہائش پذیر نابینا شخص مقصود حسین انتہائی سمجھدار انسان ہے. اس نے ایم اے کیا ہے اور ایک بہت اچھے ادارے میں جاب بھی کرتا ہے. اس نے شادیاں بھی 2 کی ہیں، ایک نابینا لڑکی سے اور ایک بیوہ سے جس کی پہلے بھی 2 بیٹیاں ہیں. میں نے مقصود سے ایک انٹرویو کیا کہ آپ نابینا ہیں اور آپ نے 2 بیٹیوں کی بیوہ ماں سے شادی کی ہے اور ایک شادی نابینا لڑکی سے کی ہے. آپ نے ایسا کیا سوچ کر کیا؟ مقصود نے کہا کہ اس نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا. پھر میں نے پوچھا آپ دونوں میں انصاف کر پاتے ہیں؟ تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا کہ میں مکمل طور پر انصاف کرتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے ان 2 بچیوں کے صدقے میں ایک بیٹا بھی عطا کیا ہے. میں ان بچیوں کو ایک باپ کی طرح پیار دیتا ہوں اور وہ دونوں بچیاں بھی مجھے بہت پیار کرتی ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ دونوں بچیاں کسی اور کے پاس ہوتی تو پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے پاس ہیں. جیسی سوچ مقصود حسین کی ہے ایسا ایک دیکھنے والا بھی سوچ نہیں سکتا. مقصود نابینا ہو کر بھی بے سہارا لوگوں کا سہارا دے رہے ہیں. کیا ایک دیکھنے والا مرد ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو پھر کون کہتا ہے کہ ایک نابینا انسان کچھ نہیں کر سکتا؟ اسی طرح ایک اور نابینا خاتون ہے جس کا نام سمیرہ کنول ہے. سمیرہ عارف والا کی رہنے والی ہے. بہت ذہین خاتون ہے. اس نے ایم اے کیا ہے. اس کی بڑی بہن نے تعلیم سے شادی تک ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا. سمیرہ نے شادی بھی ایک نابینا شخص سے کی ہے. وہ 16ویں اسکیل کی ٹیچر ہے اور اس کا شوہر بھی ایک پڑھا لکھا انسان ہے. دونوں جاب کرتے ہیں اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. نابینا ہونے کے باوجود شادی سے دونوں خوش ہیں. نور ولی خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے. پٹھان اپنے بچوں کو بہت کم پڑھاتے ہیں اور نور ولی تو ہے بھی نابینا. 14 برس کی عمر میں اس کی بینائی چلی گئی تھی، مگر اس نے بہت حوصلے سے کام لیا اور خود ہی اپنے لیے راستے تلاش کیے. وہ پڑھنے کے لیے لاہور آ گیا. اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے ایم اے کیا اور اب ایک بہت اچھی جگہ جاب کر رہا ہے. نور ولی اپنے ماں باپ اور 9 بہن بھائیوں کا سہارا ہے. اسی طرح ایک اور نابینا ہے جو جھنگ کا رہنے والا ہے. اس کا نام محمد عثمان ہے. ڈبل ایم میں اس کی تعلیم ہے اور ایک نہایت درد مند انسان ہے وہ. اسی طرح ملک میں لاتعداد نابینا لوگ ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے. ان میں میڈم سائمہ عمار کا نام بھی قابل ذکر ہے. گو کہ وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن وہ ہر نابینا کے دل میں زندہ ہیں. نابینا لوگوں کو وہ راستہ دکھانے والی تھی. اگر سائمہ عمار تعلیم حاصل نہ کرتی تو آج کوئی بھی نابینا تعلیم یافتہ نہ ہوتا. سائمہ عمار نے نابینا لوگوں کے لیے بہت کام کیا، بلکہ نابینا لوگوں کو پہچان دینے والی ہی سائمہ عمار ہے. اللہ تعالیٰ سائمہ عمار کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اسی طرح مریم شیخ اور سعدیہ شیخ 2 بہنیں ہیں اور دونوں ہی نابینا ہیں. ان کا بھی تعلق جھنگ سے ہے. مریم نعت خواں ہے اور سعدیہ کی بوتیک ہے. دونوں بہنیں اتنا اچھا کھانا بناتی ہیں کہ دیکھنے والے بھی ایسی کوکنگ نہیں کر سکتے. مریم کی شادی ایک دیکھنے والے شخص سے ہوئی ہے. اس کے شوہر اسد کا کہنا ہے کہ اسے مریم سے کوئی شکایت نہیں. اس کا کہنا ہے کہ میں جتنا خوش مریم کے ساتھ ہوں شاید کسی دیکھنے والی بیوی کے ساتھ بھی اتنا خوش نہیں ہوتا. اس کے شوہر کا کہنا ہے کہ میں نے ایک نابینا سے شادی اپنی خوشی سے کی ہے. اسد کا کہنا ہے کہ جو اچھی لگ جائے پھر وہ نابینا ہو یا دیکھنے والی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نابینا انسان ہر وقت وہ کام کر سکتا ہے جو ایک بینا انسان کر سکتا ہے. ہاں فرق یہ ہوتا ہے جو کام ایک دیکھنے والا 2 منٹ میں کر سکتا ہے وہ ایک نابینا شخص زیادہ دیر میں کرے گا. اگر نابینا ایک مرد ہے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کا سہارا ایک دیکھنے والے بیٹے کی طرح بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے ماں باپ نے اسے پڑھایا لکھایا ہو. اور ایسے ہی ایک نابینا لڑکی بھی اپنے گھر کو چلا سکتی ہے اگر اس کے گھر والوں نے اسے گھر کے تمام کام کاج کرنے کی باقاعدہ تربیت دی ہو. ایک ماں کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ میں اپنی نابینا بیٹی کو ہر کام سکھاؤں گی اور ایک دن اس کی بھی شادی کروں گی. پھر نابینا اور بینا میں کوئی فرق نہیں رہے گا.
इसी तरह एक नाबीना का ताल्लुक कमालिया से है जो 30 बरस की उम्र में ब्लाइंड हुआ था। जब इंसान के ख्वाब ख्याल अरूज पर होते हैं, उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि बीनाई जाती रही। राव साजिद ने बड़ी हिम्मत के साथ खुद को संभाला और आज वो भी एक दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान है। वो नाबीना लोगों के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। उसने माजूर अफराद के लिए डिसेबल मैरिज ब्यूरो बनाया जो आज बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है और कई नाबीना अफराद उससे मुस्तफीद हुए हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हर इंसान इतना परेशान क्यों रहता है। सबके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह पाक ने रिस्क, औलाद और शोहरत सब अता किया, फिर भी जुबान पर शिकवा ही रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रहा। हम दुनिया के पीछे इतना भागते हैं कि हमें सब कुछ दुनिया ही लगता है। हम जितना चाहें दुनिया की चीज़ों में दिल लगा लें, हमें सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि हमारा दिल उस मालिक की याद से गाफिल रहेगा। जो इंसान अपने अल्लाह को भूल गया हो, वो दुनिया की जितनी खुशियां चाहे हासिल कर ले, वो कभी भी ज़हनी और क़ल्बी सुकून हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे अल्लाह पाक पर यकीन नहीं होगा। मैंने ये बात महसूस की कि जो सुकून नमाज पढ़कर और दुरूद पढ़कर मिलता है, वो दुनिया की और किसी चीज़ में नहीं मिलता। इबादत में दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इबादत इंसान अपने लिए करता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं या ज़कात देते हैं या कोई और नेकी का काम करते हैं, उसमें हमारा अपना ही भला होता है। लेकिन जब हम इबादत ये सोच कर करते हैं कि फ़ला बंदा बहुत अच्छा है, गोया हम नेकी भी ये सोच कर करते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करेंगे। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी दुनिया में तो बहुत वाह वाह करा देते हैं, मगर आखिरत में हमारी इस नेकी का हमारे लिए कोई अजर नहीं होगा। फिर हम ये कहेंगे कि अल्लाह पाक, मैं तो दुनिया में ज़कात भी देता था, नमाज भी पाबंदी से पढ़ता था, गरीबों की मदद भी करता था, फिर भी मेरा अमाल नामा खाली है। तो अल्लाह पाक कहेंगे कि वो सब कुछ तो दुनिया के लिए करता था, उसका सिला तो दुनिया में ही मिल गया था। जब हम ये सब कुछ इबादत अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेंगे तो फिर हमारी सोच में दिखावा नहीं होगा। फिर आप यकीन कर लें कि हमें ये दुनिया बहुत अच्छा समझेगी और हमारा अल्लाह भी हमसे बहुत राज़ी होगा। और जब हमारा परवरदिगार हमसे खुश होगा तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बहुत अच्छी होंगी। इसलिए जब भी कोई नेक काम करो तो दुनिया के सामने उसका दिखावा ना करो, बल्कि इबादत या कोई भी नेकी का काम ये सोच कर करो कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। फिर जब हम कोई नेक काम अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए करेंगे तो हमारी छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह पाक हमें बहुत बड़ी करके दिखाएंगे। हमारा अल्लाह पाक हमसे कितना प्यार करता है कि वो हमें दिन में 5 बार ये पैगाम भिजवाता है कि आओ मुझसे बात करो, मगर हम ये पैगाम नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी जानिब अगर हमारे मोबाइल पर कोई मैसेज आ जाए तो हम फौरी तौर पर मैसेज करने वाले को कॉल करते हैं या जवाब देते हैं। इसी तरह हमारा अल्लाह भी हमें मैसेज करता है। देखो हमारा रब हमसे कितना प्यार करता है और वो 5 वक्त हमारी बात बहुत प्यार से सुनता है। अगर हम 5 वक्त के अलावा भी अल्लाह से राब्ता रखें, यानी तहज्जुद के वक्त उठकर उससे बात करना चाहें, तो वो और भी प्यार से, बल्कि बहुत ही प्यार से हमारी बात सुनते हैं। है कोई दुनिया में हमसे इतना प्यार करने वाला? यहाँ पर इस किताब का इख्तिताम होता है। लुबाबा हैदर को इजाज़त दें। आपसे इंशाअल्लाह फिर किसी किताब के सिलसिले में मुलाकात होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मज़ीद मालूमात और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया।